السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے 5 اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ کیا ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ روزے دار سے کوئی ایسی غلطی، کمی کوتاہی، زبان سے کوئی ایسی بات، تو یہ ان چیزوں کا کفارہ ہوتی ہے جو ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غریب کے ساتھ ایک تعاون ہوتا ہے کہ وہ عیدگاہ میں ہمارے ساتھ آ کر نماز عید کو ادا کر سکے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ کس پر فرض ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ الفطر غریب کے اوپر، امیر کے اوپر، چھوٹے اور بڑے پر، مرد اور عورت پر صدقہ الفطر ادا کرنا یہ واجب ہے اور فرض ہے۔ ہاں، آپ کے گھر میں عید سے پہلے، شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض ہے۔ آپ کی فیکٹری میں جو بھائی کام کرتے ہیں ان کا فطرانہ ادا کرنا مالک کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ اپنا فطرانہ خود ادا کریں گے۔ اسی طرح جو آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، مہمان کا فطرانہ ادا کرنا یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں، الا آپ خوشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، لیکن مہمان اور فیکٹری کے اندر جو ملازمین ہیں وہ اپنا فطرانہ خود ادا کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حق صرف اور صرف مسکین کا ہے اور غریب کا ہے، لیکن یہ مسکین کو دیا نہیں جاتا۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مصارف وہ 8 ہیں اور جو فطرانے کا جو مصرف ہے وہ صرف 1 ہے اور مسکین کا حق ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا فطرانہ مسجد میں دے دیتے ہیں یا کسی مدرسے میں، جہاد فنڈ میں، اور بے شمار ایسی تنظیمیں ہیں، ہم ان کو اپنا فطرانہ ادا کرتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ فطرانہ ادا کرنا اور دینا صرف مسکین کا حق ہے اور مسکین کو ہی یہ فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ کیا فطرانہ ہم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کو علم ہے کہ آپ کے محلے میں یا کوئی ایسا آدمی ہے جسے آپ جانتے ہیں، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، یہودی ہے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے دین اسلام کی طرف نرم ہو رہا ہے، اس کے دل میں دین اسلام کی محبت ہے، دین کی طرف اس کا دل مطمئن ہو رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں، اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تو اس لحاظ سے آپ غیر مسلم کے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ فطرانہ کب ادا کیا جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فطرانہ عید سے 2 دن یا 1 دن پہلے ادا کیا کرتے تھے۔ افضل بات یہی ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ فطرانہ ادا کریں۔ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے تو افضل یہی ہے، چاند نظر آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کہ فطرانہ ابھی سے ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مدد ہو جائے گی، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی اگر ہم پہلے فطرانہ ادا کر دیں، تو یاد رکھیں آپ کو مسلمانوں کی ضروریات کا علم ہوا ہے تو کیا اللہ اور اس کے رسول کو لوگوں کی ضروریات کا علم نہیں تھا؟ لوگوں کے جو مسائل تھے ان کو نہیں جانتے تھے؟ آپ کو آج اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ علم ہو چکا ہے اور پتہ چل چکا ہے۔
تو اس لیے آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، یا رمضان المبارک کے جو 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں ان میں ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہو چکی ہوتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب زکوٰۃ کے اوپر سال ہوگا تو ادا کریں گے۔ اب یہاں رمضان المبارک کا مہینہ پورا نہیں ہوتا تو اپنا فطرانہ ادا کر دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صدقے میں کیا دیا جائے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ صدقۃ الفطر میں اصل بات تو یہ ہے کہ اناج دیا جائے، یعنی کہ گندم، چاول، جو اور اس کے ساتھ کھجور ہے، منقع ہے، یا جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اناج ہی مسلمانوں کو، مساکین کو دیا جائے۔ ہاں اگر آپ ان کے ساتھ پیسوں کے حوالے سے تعاون کر سکتے ہیں تو پیسوں کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اب اس بات کا حساب آپ نے لگانا ہے کہ آپ کس طرح کی گندم استعمال کرتے ہیں، کس طرح کے چاول استعمال کرتے ہیں، کس طرح کی کھجور استعمال کرتے ہیں، کس طرح کے منقع اور اس کے ساتھ جو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو حساب آپ نے لگانا ہے کہ میں یہ چیز استعمال کرتا ہوں اور اس کا وزن اور اس کا ریٹ یہ ہے، میرے علاقے میں اس کا ریٹ یہ ہے، تو آپ اس حساب سے اس کی مقدار یہ ہے 2 کلو اور 100 گرام کے حساب سے آپ فطرانہ ادا کریں گے۔ اس کا حساب آپ نے لگانا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 300 جمع کروا دیں، آپ فطرانے میں 220 جمع کروا دیں یا 320 جمع کروا دیں، 500 یا 1000 جمع کروا دیں، میں یہ نہیں کہتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے 2 کلو اور 100 گرام سے یہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کسی مسکین کو دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ نے رمضان کے 10 روزوں کے بعد، 15 روزوں کے بعد اگر آپ نے فطرانہ ادا کر دیا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ عام صدقہ ہوگا، فطرانہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمارے سامنے ہے، کسی صحابی نے اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی عمل کیا ہے کہ 10 روزوں کے بعد، 15 روزوں کے بعد، 20 روزوں کے بعد انہوں نے فطرانہ ادا کیا ہو۔ تو ہم کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ دوبارہ ادا کرے گا، یہ عام صدقہ ہوگا، تو ادا کرنا ہے آپ نے۔ شوال کا چاند نظر آ جائے، افضل یہی ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔